اور اگر آپ اس پر فقہا کی عبارتیں دیکھیں گے، محدثین کی عبارتیں دیکھیں گے، تو آپ کو بڑی تفصیل سے محدثین اور فقہا کی عبارتوں میں یہ بات بھی ملے گی کہ وہ بھی جب کسی کام کے ثبوت نہیں ہوتا تھا تو اسے وہ لوگ جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ بحر الرائق کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 321 میں اور شامی میں جلد 3 صفحہ 130 میں ایک حوالہ موجود ہے کہ وَتَكْرَهُ بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ، وہ کہتے ہیں کہ قرات کی نیت کے ساتھ اس کو اس طرح پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا فِيهَا عَنْهُ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 290 میں 8 رکعت سے زیادہ کی نیت کرنا، ایک نماز میں ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت سے زیادہ نماز کی نیت کرنا، اس کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى هَذَا لَمْ تَرْوِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز جس طرح ثابت ہے اس میں اس سے چونکہ زیادتی ہو رہی ہے لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بحر الرائق جلد 2 صفحہ 94 میں کیا ہے؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے مکروہ ہے۔ اور ہدایہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 153 پر یہ بات موجود ہے وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يزد على ذلك ولو للكراهة لزاد تعلیما للجواز، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے مکروہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے زیادہ کرے گا یہ مکروہ ہو جائے گا، یہ اس کی کراہت کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ مکروہ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کیا ہوتا۔ شامی میں جلد 2 صفحہ نمبر 604 کے اوپر موجود ہے کہ غیر رمضان میں وتر کی جماعت اس کو مواظبت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ تو علامہ شامی نے اس کو بدعت مکروہ لکھا ہے اور اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ وَإِن كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاظَبَةِ کان بدعۃ مکروہۃ لأنہ خلاف المتوارث، وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پیچھے سے ایک توارث چلتا ہوا آ رہا ہے قرآن اور سنت اور احادیث اور صحابہ اکرام اور خیر القرون سے، چونکہ یہ اس کے مقابلے میں ہے، اس کی مخالفت میں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، اس پر مواظبت کرنا یہ بدعت مکروہہ ہے۔ یہ تھا فقہاء اکرام کا مزاج کہ جب کوئی عمل صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہوتا تھا، خیر القرون سے ثابت نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس عمل سے لوگوں کو روکتے تھے اور دین اور شریعت اسی عمل کو سمجھتے تھے جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا تھا، اور کوئی اور عمل اگر کوئی بنا لیتا تھا تو وہ اس کو ہرگز جائز نہیں کہتے تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ پڑھی اور فقہا کے میں نے اقوال پیش کیے جن سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ شریعت کے اندر کسی عمل کے کرنے کا ثبوت ہوگا تبھی وہ کام شرعیت کا درجہ پائے گا یا وہ شرعی طور پر جائز قرار پائے گا۔ اگر کوئی شخص دین کے معاملات میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اس پر دلیل شرعی ضروری ہوگی۔ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں کسی شے کو کہتا ہے یہ کام کرنا چاہیے تو اس کے اوپر دلیل شرعی کی ذمہ داری ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اہل بدعت بجائے دلائل دینے کے ایک کام کو شرعی طور پر حکم بھی دے دیتے ہیں، اور پھر جب ان سے دلیل مانگی جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں یا تو منع دکھاؤ یا یہ دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایسا نہیں کرو، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنی عوام کو طفل تسلیاں دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہاں کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے ہاں متفقہ شخصیت ہیں اور ہم سے زیادہ بریلوی لوگوں کے سامنے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی وہ زیادہ ماننے والے ہیں اور ان کے علاوہ کائنات میں کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی جس کے تقریباً میرے پاس عربی نسخہ بھی موجود ہے اور اس کے 3 وہ نسخے بھی میرے پاس موجود ہیں جو بریلویوں کی طرف سے ترجمہ کیا ہوا ہے، ان کے اندر واضح طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا دور گزر گیا اور ان میں سے کسی نے اس سلسلے میں کوئی بات نقل نہیں کی، لہٰذا اس میں کلام کرنا بدعت ہے۔ گویا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ یہ مان رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل صحابہ اکرام کا دور گزر جانے کے بعد بھی ثابت نہ ہو تو صحابہ کے دور میں، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کام کو کرتا ہے تو وہ بدعت قرار پاتا ہے۔ یہ مزاج ہے پیران پیر کا، اور جس کو غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بریلوی ہم سے زیادہ ماننے کے لیے جو ہے وہ دھڑلے سے زور بھی لگاتے ہیں اور عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ ان کے ماننے والے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ ان بزرگان طریقت اور ان بزرگان جو ہے شریعت کو مانتے نہیں ہیں، صرف ان کے ناموں کو کیش کرتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا، اب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات منقول نہیں ہے لہٰذا اس میں کلام کرنا بدعت ہے۔ اب کوئی پوچھے شیخ صاحب سے کہ جناب ہمارے ہاں کے بریلوی تو کہہ رہے ہیں کہ منع دکھاؤ، تو آپ منع تو دکھا نہیں رہے، آپ تو صرف نقل نہ ہونے کو ہی بدعت ہونے کا سبب بتا رہے ہیں،
تو یہ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ جناب شیخ صاحب زیادہ ہوشیار تھے، بڑے عالم تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، ان کی ولایت، ان کے تقوی، ان کی غوثیت، ان کے بزرگیت پر اتفاق ہے، جبکہ آج کے لوگ صرف اپنا جو ہے وہ بدعات کو سیدھا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں غلام رسول سعیدی، یہ جناب ان کی کتاب شرح صحیح مسلم چھپی ہے، جو مفتی منیب الرحمن بریلوی مسلک کے مفتی اعظم پاکستان کے نام سے مشہور ہیں، وہ بریلویوں کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں۔ وہ اس بات کو لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 545 پر کہ جس خاص عبادت کے کرنے کا محرک ہو اور اس کے کرنے سے کوئی مانع نہ ہو، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام قصداً ترک کیا ہو تو وہ کام کرنا یقیناً ناجائز اور بدعت ہے۔ یعنی وہ مان رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا محرک بھی ہو اور اس کا معنی بھی نہ ہو، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام قصداً ترک کر دیا ہو تو وہ کام ناجائز اور بدعت ہو جائے گا۔ یہ اس کو آپ بدعت کی تعریف سمجھیں یا آپ اس کو بدعت کا کوئی اصول اور قانون سمجھیں جو اہل بدعت کی جانب سے ان کے متفقہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، تو اس کی روح سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آج کے زمانے میں جو بدعات ہو رہی ہیں، تیجا، ساتہ، 11ویں، اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں آج کل کے رواج میں جس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے مروجہ میلاد پر، کہ اس کے وہ عبادت کے کرنے کا محرک موجود تھا کہ نبی کی ولادت کا دن بھی آتا تھا، اور معنی بھی موجود نہیں تھا کہ صحابہ اکرام کے پاس جھنڈے تھے، جنگ کے میدانوں میں جھنڈے لے کے جاتے تھے، چراغ ان کے گھروں پہ چلتے تھے، ان کے محلے میں سڑکیں بھی موجود تھی، جلوس کے لیے جگہیں بھی موجود، سب کچھ موجود، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصداً ترک بھی کیا ہوگا، کیونکہ دن آتا ہوگا اور آپ اس میں اس خاص تاریخ کو کچھ نہیں کرتے ہوں گے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو کیسے جائز کہا جائے؟ اسی طریقے سے شرح صحیح مسلم میں اسی جلد کے اندر صفحہ 551 پہ غلام رسول سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی صحت اور مقبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، اور نفلی عبادات کو بطور دوام کرنے میں یہ چیز ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ آج جن نفلی عبادات کو ہم رواج دے رہے ہیں، آیا یہ رواج دور صحابہ میں تھا؟ کیونکہ اس بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے بہت زیادہ قربت تھی، ہم سے بہت زیادہ محبت تھی، دین اسلام کی خاطر انہوں نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مزاج کو ان سے زیادہ سمجھنے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے کسی نفلی عبادت کو شعار اور رواج نہیں بنایا تو یقین کر لیجئے کہ اس کام میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کے ارتکاب کراہت سے خالی نہیں۔ یہ مان رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو ہم سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی، قربت بھی تھی، اور جناب وہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دے دی، وہ فرائض اور سنن اور مستحبات کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر رہے تھے، اور اگر ان کاموں میں خیر ہوتی تو صحابہ اکرام ان کاموں کو ضرور کرتے، لیکن انہوں نے اس کو شعار اور رواج نہیں بنایا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کام مکروہ ہیں، ان میں کراہت سے یہ کام خالی نہیں ہے۔ یہ مولوی غلام رسول سعیدی صاحب بھی مان رہے ہیں۔ اب یہ کہاں منع لکھا ہوا ہے یا منع دکھاؤ، اس اصول کا کیا حشر نشر ہوتا ہے اس عبارت کی نظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ صرف بریلویوں کے مولوی غلام رسول سعیدی نہیں بلکہ دیگر بریلویوں کے، ایک کتاب ان کی آفتاب ہدایت جو بریلویوں کے ہاں بھی مسلم کتاب ہے، اس میں بھی صفحہ نمبر 309 پہ لکھا ہے کہ ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ تعزیہ مرثیہ خوانی کا شروع کس پیغمبر یا امام سے ہوا؟ اگر کسی نبی یا امام یا صحابی سے اس کی ابتدا ثابت نہیں تو ماننا پڑے گا یہ سب کچھ بدعات محرمہ سے ہے۔ چونکہ یہ خیر القرون سے ثابت نہیں، لہٰذا بدعت محرمہ ہے۔ خود بریلویوں نے یہ کتاب چھاپی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے بریلویوں کی ایک کتاب ہے غائبانہ جنازہ جائز نہیں، صفحہ نمبر 338۔ اس کتاب کے اوپر بریلویوں کے مولوی اشرف جلالی کی تقریر بھی ہے، تائید بھی ہے۔ وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رہا یہ اعتراض کہ غائبانہ نماز جنازہ کے منع ثابت کریں، یہ اعتراض انتہائی مضحکہ کا خیز ہے، کیونکہ منع تو تب ثابت کریں جب اس کا ثبوت ہو۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی منع دکھاؤ، وہ خود ان کا بڑا یہ کہہ رہا ہے کہ منع کی دلیل تو تب دی جاتی ہے جب کسی کام کا ثبوت تو ہو، کہ بھائی وہ کام کا ثبوت ہو تو ہم منع دکھائیں، جب ثبوت نہیں تو منع کہاں سے دکھایا جائے؟ یہ اصول ان کا اپنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی نعیمیہ جو بریلویوں کے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی اقتدار احمد گجراتی، ان کی فتاوی نعیمیہ جلد 5 صفحہ نمبر 159 پہ لکھا ہوا ہے پچھلے دوروں میں کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا یہ ممانعت و حرمت کی دلیل ہے، ثابت نہ ہونا یہ ممانعت کی دلیل ہے۔ منع دکھاؤ یا کہا جائے کہ جناب اس خاص عمل کی ہمیں دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے منع؟
جیسے آج کل ہمارے ہاں بریلیوں نے نظمیں بنائی ہوئی ہیں کہ جس نے میلاد نہ مناؤ یہ کہاں لکھا ہے، اور جناب کہہ رہے ہیں منع دکھاؤ جی، ہمیں منع دکھاؤ ہم تب نہیں کریں گے۔ اور ایک بریلی مولوی تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے، تو ان سے پوچھو کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح عوام کو بتاتے ہیں، جبکہ خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی کہ کسی چیز کا جناب ثبوت نہ ہونا یہ اس کے حرام اور منع ہونے کی دلیل ہے۔ احمد رضا خان بھی اسی اصول کے تحت بہت ساری عبارات ہیں، اگر فتاوی رضویہ کو دیکھا جائے تو عبارتیں بہت نکلیں گی۔ میں نے اس میں سے چند عبارتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 333 کے اوپر وضو کا پانی پوچھنے، کپڑے کے ٹکڑے سے پوچھنے کے متعلق احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ نو ایجاد بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی کے دور میں تھا۔ یعنی وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ چیز چونکہ نبی کے زمانے میں نہیں، خیر القرون کے زمانے میں نہیں تھی، لہٰذا یہ کام بدعت ہے۔ یہ خود احمد رضا خان بھی اس بات کو مانتا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جدید جلد 23 میں صفحہ 311 پر احمد رضا لکھتا ہے کہ حدیث اور رسالت کے زمانے میں دف کے لیے ٹن ٹن کی سریلی آواز نہ تھی، بلکہ یہ کھیل تماشے کی باتیں زمانہ رسالت کے باب ارباب باطل نے ایجاد و اختراع کر لی۔ وہ مان رہا ہے کہ یہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، لہٰذا یہ ارباب باطل ہیں جو ان چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد رضا کا ایک رسالہ ہے رسوم شادی، اس کے صفحہ نمبر 29 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ زمانہ حدیث اور عہد رسالت میں دف کے اندر گھنگرو ہونے کا ثبوت نہیں، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس کا ثبوت نہیں، لہٰذا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 302 پر احمد رضا کہتا ہے ہر وہ شے جس کا مقتضی پایا جائے اور کوئی معنی بھی نہیں، پھر اس کو ترک کر دینا اس پر دال ہے کہ اسے چھوڑا گیا ہے، تو کم از کم یہ عمل ضرور مکروہ ہوگا۔ یعنی وہ مان رہا ہے کہ جس عمل کو زمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا مقتضی تقاضا کرنے والا کوئی داعیہ بھی موجود تھا، پھر وہ عمل کا کوئی معنی بھی نہیں تھا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس عمل کو چھوڑا ہے تو ضرور بالضرور یہ عمل مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ جلد 8 میں احمد رضا خان صفحہ نمبر 2 پر لکھتا ہے کہ یہ امر خلاف سنت متوارثہ مسلمین ہے، اور سنت متوارثہ کا خلاف مکروہ قرنن فقرنن اہل اسلام میں ہمیشہ خالص عربی میں خطبہ معمول و متوارث رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خلاف سنت ہے اور خلاف سنت متوارثہ مسلمین ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیر القرون کا، چونکہ یہ وہاں پر نہیں ہے لہٰذا اس کو انہوں نے ناجائز قرار دے دیا۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 280 کے اوپر احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اور جس امر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے عذر مانے یا بالقصد احتراز فرمائیں وہ ضرور امر شرعی و مشروع نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر جس عمل کو چھوڑ دینا وہ کبھی شریعت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اب بتائیں کہ میلاد 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے مہینے میں اور مخصوص انداز میں جو آج کیا جا رہا ہے اور اس کو نہ کرنے والوں کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس امر کا، یہ جو عمل ہے اس عمل کا کوئی معنی موجود تھا؟ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معنی موجود نہیں تھا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعتراض فرمایا، تو یہ کبھی بھی مشروع نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 280 پر ایک اور جگہ پر احمد رضا خان لکھتے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی کے زمانے میں جو ہوتا ہوگا، اب بتائیں 12 ربیع الاول نبی کے زمانے میں گزر جاتا تھا، اس پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے، تو گویا جو نبی کے زمانے میں جیسے 12 ربیع الاول ہو رہا تھا اور وہ جس طرح گزر رہا تھا آج بھی اس کو ایسے ہی گزر جانا چاہیے، اس کے اوپر کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو احمد رضا حق و باطل کے درمیان امتیاز قرار دے رہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی کام نبی کے زمانے میں تھا اور وہ نہیں ہوا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، جیسا نبی کے زمانے میں وہ گزرا ہے اس پر ویسے ہی چلنا چاہیے، اگر اس کے علاوہ ہٹو گے تو وہ غلط ہے۔ گویا یہ حق و باطل کے بیچ میں امتیاز ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہاں سے آپ کو حق اور باطل خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس مسئلے میں حق پر ہیں، جو نبی کے زمانے کے اندر ربیع الاول جس طرح گزرا اس کو اس طرح گزارنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ حق پر ہیں جو ربیع الاول کو اپنے طرز پر منانا چاہتے ہیں، اپنے طریقے پر منانا چاہتے ہیں اور اس کو دین سمجھنا چاہتے ہیں؟ دونوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ احمد رضا کی اس عبارت سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے احمد رضا خان نے دوسری جگہوں پر اپنی کتاب میں، اسی فتاوی رضویہ کے اندر احمد رضا خان نے دوسری جگہوں پر یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ
اب کسی عمل کو ثابت کرنا، جیسے بریلوی عموماً ان کا طریقہ کار ہے نا کہ یہ اپنے اعمال کو شریعت بنا دیتے ہیں، کہتے جی یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے. تو بھائی جائز اور مستحب ایک شرعی حکم ہے. ثبوت کرنے کے احمد رضا نے کچھ طریقے نقل کیے ہیں. وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ وہ طریقے احمد رضا خان لکھتا ہے کہ پہلا نمبر یہ کہ حدیث دکھاؤ کہ یہ کام حضور نے کیا ہو. احمد رضا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے پہلے تو حدیث دکھاؤ یہ کام ثابت ہے. نمبر دو، یا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا حکم دیا ہو، وہ بتاؤ، یا آپ نے کہا ہو یہ کام ٹھیک ہے. تین. چوتھا یہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، یا تو یہ بتاؤ. نمبر 5، یا آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش ہو گئے ہو. نمبر 6، یا حضور کو اس کام کی خبر ملی اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو. فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 279 پر احمد رضا کہتا ہے کسی شے کے ثبوت کے یہ 6 طریقے ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے. جبکہ بریلویوں کے پاس میلاد کے اوپر نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے، نہ ان کے پاس کوئی حکم ہے، نہ نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، نہ چوتھے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس میں گناہ کوئی نہیں ہے. 5ویں نمبر پر نبی کے سامنے یہ مروج میلاد ہوا ہو اور نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، یہ بھی موجود نہیں ہے. اور نبی کو اس کی کام کی خبر ملی اور آپ خاموشی آپ نے اختیار کر لی ہو. یہ 6 میں سے ثبوت کا کوئی طریقہ بھی موجود نہیں ہے. اب آپ خود بتائیں کہ یہ جتنی بھی بدعات ہو رہی ہیں، 40واں، تیجا، ساتہ، یہ جتنی بدعات ہو رہی ہیں جن کو شریعت کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور میلاد، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ثبوت کے ان 6 میں سے ایک طریقے سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. فتاوی افریقہ میں بھی اسی طریقے سے احمد رضا خان نے لکھا ہے، اور جناب فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 377 پہ احمد رضا کہتے ہیں الحکم بلا دلیل باطل، کہتے ہیں کسی امر تعبدی کو بلا دلیل ثابت نہیں کر سکتے. ایک کام کو آپ عبادت سمجھتے ہیں، امر تعبدی سمجھتے ہیں، تو امر تعبدی سمجھنے کے بعد آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے جس دلیل کی بنا پر آپ اس کام کو جائز کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی تو دلیل ہونی چاہیے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی منع دکھاؤ، جو کہتے ہیں جی کہاں پر لکھا ہوا ہے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ کہاں لکھا ہوا ہے. میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے اس پر ایک بڑی بہترین انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ احمد رضا خان کا جو یہ مزاج تھا، میں اکثر آپ حضرات کو کہتا بھی ہوں کہ بریلوی جب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ منع دکھاؤ یا کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرو، تو ایک ہی بہت آسان سا سوال ان سے پوچھ لو کہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کی مختلف جلدوں میں اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی اور احکام شریعت میں بھی اور فتاوی رضویہ کی مختلف جلدوں میں، جس میں خاص طور پر جلد نمبر 24 میں احمد رضا خان نے تعزیہ جو 10 محرم کو شیعہ کرتے ہیں، احمد رضا خان نے اس تعزیہ کو بدعت قرار دیا ہے. درجن کے سے زائد جگہوں پر احمد رضا خان نے تعزیہ کو بدعت قرار دیا ہے. کوئی بریلیوں سے یہ پوچھ کر بتائے ہمیں کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعزیہ نہیں کرو، اور کس بنا پر آپ اس کو بدعت کہتے ہیں. آپ اپنے اصول سے ہمیں یہ سمجھا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ میلاد کا حکم کیا ہونا چاہیے، تو بریلویوں سے پوچھ لو کہ جو حکم ان لوگوں نے جناب لکھا ہوا ہے تعزیہ کا، بس بالکل تعزیہ والا سارا اصول میلاد پر فٹ ہوتا ہے. اور ہو بھی یہی رہا ہے. 10 محرم کو تعزیہ کے نام پر جو بدعات رواج پا چکی ہیں، جس میں تعزیہ بھی ہے اور دیگر بدعات بھی ہیں، وہ بدعات آج محرم میں بھی موجود ہیں. اور احمد رضا خان نے ان بدعات کا رد کیا ہے، بالکل وہی رد میلاد کی بھی بدعات کا ہوتا ہے. بہت آسان سی بات ہے، آسان سی سمجھ. میں یہاں ایک خلاصتاً ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کسی نے احمد رضا خان سے پوچھا صفحہ نمبر 494 فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 494 کے اوپر، بہت آسان سی بات ہے. احمد رضا خان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو محرم میں کھچڑی پکتی ہے، یہ کھچڑی پکانا جناب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو احمد رضا کہتا ہے رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا، کہتے ہیں جہاں سے شرعی شادی کا پلاؤ دعوت کا زردہ ثابت ہوا. میں کہتا ہوں بالکل یہی اصول سامنے رکھیں. ان سے پوچھیں، یہ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے کہ نہیں کرو، ان کو کہو جس کتاب میں لکھا ہے تعزیہ نہیں کرو اسی کتاب میں لکھا ہے. کیوں؟ آپ بتاؤ قرآن کی کس آیت سے آپ ثابت کرتے ہو؟ جیسے آپ لوگوں کے آگے کہتے ہو کہ جناب ہمیں میلاد قرآن سے ثابت کرو کہ منع لکھا ہوا ہو، ہمیں نبی کے فرمان سے ثابت کرو منع لکھا ہوا ہو، ہمیں خیر القرون سے ثابت کرو منع لکھا ہوا ہو. حالانکہ منع موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کام تم کرو اور اس کو دین میں شامل کر کے، تو اس پر ہمارا حکم اگر موجود نہیں ہوگا وہ کام بدعت ہوگی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بدعت کی ڈیفینیشن اور تعریف واضح کر دی کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ دین میں احداث ہوا، اس کو دین میں شامل کیا گیا.
اس کو دین میں سے سمجھا گیا، اور وہ پہلے دین میں موجود نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے۔ نبی فرما رہے ہیں جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں تھا، پھر اس کام کو کیا گیا دین میں داخل کر کے، وہ کام بدعت اور مردود ہے۔ آسان سی واضح بات ہے۔ اب آپ بتائیں، تعزیہ کو بھی آپ ناجائز کہتے ہیں تو اسی دلیل کی بنا پر کہتے ہیں، ورنہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعزیہ کو ناجائز قرار دیا ہے، نہ صحابہ اکرام نے ناجائز قرار دیا ہے، نہ آپ خیر القرون سے، نہ دلائل شریعہ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ صرف اتنی یہی وجہ آپ پیش کرتے ہو، تعزیہ اس لیے ناجائز ہے کہ تعزیہ جو ہے وہ نئے زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، تعزیہ جو ہے وہ نبی نے اس کا کام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب میں کہتا ہوں یہ جو کہتا ہے کہ کھچڑا کہاں سے منع لکھا ہوا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ احمد رضا کہتے ہیں جہاں سے شادی کا پلاؤ ثابت ہوا۔ میں کہتا ہوں میلاد کہاں ناجائز ہے؟ جس دلیل سے تعزیہ ناجائز ہے، بالکل اسی دلیل سے میلاد کا مروج انداز بھی ناجائز ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ اب آپ ان سے پوچھتے جائیں کہ تعزیہ جائز ہے؟ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے تعزیہ بدعت سیئہ ہے۔ بعض بریلوی خلط مبحث کے لیے، عوام کو الجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی بدعت کی ایسی تعریف کرو جس سے ہمارا میلاد بدعت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ ذمہ داری آپ لے لو، کیونکہ آپ بڑے بدعت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو کہ ہر جگہ ہر بدعت کے عمل کو آپ نے دین میں شامل کیا ہوا ہے۔ آپ ہمیں بتا دو بدعت کی ایسی تعریف کہ جس سے تعزیہ تو بدعت سیئہ قرار پائے اور آپ کا میلاد بچ جائے، یہ آپ ہمیں بتا دو، ہمیں اس دلیل دے دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بریلویت کا کوئی مستند مولوی، میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مستند مولوی صرف مجھے بدعت کی وہ تعریف بتا دے جس مستند تعریف کی روح سے تعزیہ تو ناجائز بدعت سیئہ قبیحہ ثابت ہو جائے اور ان کا میلاد جائز ثابت ہو جائے۔ میں کل سے ان کے مروجہ میلاد کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن دیدہ باید۔ یہ ہمت آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں جناب تعزیہ کو بدعت کہا۔ کسی نے پوچھا تعزیے میں جو علم نکالا جاتا ہے، جھنڈے نکالے جاتے ہیں باہر، کہا یہ بھی بدعت سیئہ۔ مہندی یہ بھی بدعت سیئہ۔ وہ جو باہر گلی کوچوں میں گش کرتے ہیں، احمد رضا کہتے ہیں وہ بھی صحیح۔ بھائی جلوس نکالنے کو آپ کہتے ہو، جلوس نکالنا کیوں بدعت ہے؟ یہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے، تعزیے میں گش اور گلی کوچوں میں جلوس نکالنا کیوں بدعت ہے؟ آپ احمد رضا سے پوچھیں کس دلیل سے تعزیے میں گشت اور جلوس کو بدعت قرار دے رہا ہے؟ کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، صرف یہی دلیل ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، یہ دین کا حصہ بنا کر جو کرے گا وہ بدعت ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل مروج میلاد پر بھی یہی حکم لگے گا۔ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ جلد 24 کے اندر صفحہ نمبر 498 کے اوپر علم، تعزیہ، مہندی، گش سب کو حرام اور ناجائز اور گناہ لکھا ہے۔ تعزیہ کو فتاوی رضویہ صفحہ 500، صفحہ 499، صفحہ 502، صفحہ 503، 504، 6، صفحہ 479، ان سارے صفحوں پر احمد رضا خان نے تعزیہ کو بدعت سیئہ قرار دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس عمل کو احمد رضا بدعت سیئہ قرار دے رہا ہے تو کس دلیل کی بنا پہ قرار دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل اور دیے، صفحہ 501 پر احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ شادی اور تعزیہ میں جو شادی اور مہندی وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں یہ کیوں ناجائز ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ ثابت نہیں ہے، نہ یہ شادی ثابت نہ مہندی، یہ ثابت نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ علم و تعزیہ، تخت، یہ جو تخت نکالے جاتے ہیں، تعزیے نکالے جاتے ہیں، جھنڈے نکالے جاتے ہیں، ان پر جو خرچ ہوتا ہے سب اسراف ہے۔ ہم یہی بات اگر کہتے ہیں کہ تم جو جھنڈے لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، یہ سب اسراف ہے، تو تم ہمیں کہتے ہو کہ جناب یہ تو نبی کے نام کے لیے کر رہے ہیں، نبی کے نام کو اونچا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نبی کا نام روشن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نبی کے ادب میں کر رہے ہیں، نبی کی تعظیم میں کر رہے ہیں۔ تو کیا تعزیہ میں کل رافضی تم سے یہ نہیں کہے گا ہم علم، تعزیہ، تخت اور یہ پیسے ویسے جو لگا رہے ہیں چراغاں کے لیے، یہ سب کچھ ہم بھی تو یہ سارے کام جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت حسین کی جو ہے اس نام پہ کر رہے ہیں، ان کا نام بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کیسے بدعت ہو گیا؟ محرم کی 10 تاریخ کو 10 تاریخ والی رات جو اس سے پہلے کی رات ہوتی ہے، احمد رضا خان کہتا ہے کہ اس رات کو روشنی کرنا یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 509، صفحہ 508 پہ۔ اب کوئی احمد رضا خان سے یہ بات پوچھے کہ اگر تعزیہ کی رات کو، شب شہادت کو اگر جو ہے وہ چراغاں کرنا بدعت ہے تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ منع دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ، آپ سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے نا۔
بالکل آپ جس طرح اس کو بدعت کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو چراغاں ہو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آپ کے اصولوں سے بدعت قرار پاتا ہے۔ احمد رضا خان سے پوچھا گیا کہ ہمارے بعض جو ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی 10 محرم کے حساب لگا کے پھر وہ تیجا کرتے ہیں اور پھر 10 محرم کے بعد جو ہے 40واں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ہاں آپ کو پتہ ہے 20 صفر کو 40واں ہوتا ہے حضرت امام حسین کا، تو احمد رضا کہتا ہے یہ بدعت ہے۔ بھائی 40واں کیوں بدعت ہے؟ آپ جو اپنے 40ویں کے جواز پر دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہو کہ یہ جو ہے ہم بزرگوں کی یاد میں کر رہے ہیں، ایصال ثواب میں کر رہے ہیں، بزرگوں کے نام پہ کر رہے ہیں، بزرگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بدعت نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی تو نعوذ باللہ اپنے توئیں وہ روافض جس طور پہ کر رہے ہیں لیکن دعویٰ تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں، وہ بدعت کیوں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کا عمل بھی بدعت قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں خود احمد رضا خان ان چیزوں کو مانتا ہے کہ یہ سارے کام بدعت ہیں، چراغاں گلی کوچوں میں کش کرنا، جھنڈے لگانا، اسی طریقے سے تخت نکالنا، علم وغیرہ، احمد رضا خان ان ساری چیزوں کو بدعت قرار دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں میلاد کو سمجھنا ہے تو تعزیے کو سمجھ لیں۔ اگر کسی بریلوی کو ہمیں یہ بتانا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ بریلوی آ جاتے ہیں ہمارے آگے کہتے ہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ جی میلاد جو ہے وہ ثابت ہے، ہم کہتے ہیں جی ثابت کرو، وہ کہتے ہیں منع دکھاؤ۔ بالکل یہی طرز عمل روافظ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعزیہ آپ ثابت کر کے دکھاؤ۔ آپ تعزیہ کو ثبوت نہ ہونے کی بنا پر، علم کا ثبوت نہ ہونے کی بنا پر، شب شہادت کو چراغاں کا ثبوت نہ ہونے کی بنا پر، گلی کوچوں میں 10 محرم کو گشت کرنے کا ثبوت نہ ہونے کی بنا پر آپ ان ساری چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، اور 10 محرم کا 40واں کرنے کو آپ بدعت قرار دیتے ہیں، اور یہ چراغاں آپ کے 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے، آپ کی جناب جھنڈے آپ کے 12 ربیع الاول میں نکل رہے ہیں، یہ 40واں آپ کے ہاں ہو رہا ہے، یہ دن منانا آپ کے ہاں ہو رہا ہے، علم آپ کے ہاں نکل رہا ہے، گھوڑے آپ کے ہاں نکل رہے ہیں، ان کے ہاں بھی گھوڑے نکل رہے ہیں، یہ سارے کام آپ کیا ہو رہے ہیں تو جائز ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں وہ لوگ کہ 10 محرم کو وہ سارے کام ناجائز ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی آپ کے 12 تک پہنچتے ہیں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہے کہ ان دونوں کی الگ الگ آپ کے ہاں تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ جو کام تم کرو اس میں جتنی کچھ برائیاں ہوں آپ اس کو جائز قرار دے رہے ہو، اور جو کام دوسرا کرے وہ کام آپ کے اصولوں کے ماتحت ہو پھر بھی وہ ناجائز ہے۔ تو یہ چیز جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بریلوی مولوی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، آ کر جناب دلیلیں بنا رہے ہیں کہ جی ہاں منع جی منع۔ میں نے اس پر آپ کو جیسے پہلے بھی ایک بات بتایا تھا، منع دکھاؤ۔ اس کو اگر آپ عرفی طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے۔ اگر کوئی شخص سڑک پہ جا رہا ہو اور اس سے ایک پولیس والا پوچھتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، تو اس کو کہا جاتا ہے کاغذ دکھاؤ، یا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ میری نہیں ہے گاڑی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو اس بات کی دلیل دے کہ گاڑی تیری نہیں ہے۔ کبھی منع کا ثبوت پوچھے نہیں پوچھا جاتا۔ تو آپ کس طرح، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو اس بیچارے کی نہیں ہیں، تو یہ ایک گاڑی کے کاغذ رکھے یا سارے کے نہ ہونے کے کاغذ رکھے گا؟ شریعت نے بھی ایک اصول متعین کر دیا بس۔ اب ایک بندہ پولیس والا کہتا ہے آپ کا چلان ہوگا، کیوں جی آپ نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں جی منع دکھاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، منع دکھاؤ۔ بھائی وجہ منع کیوں؟ ایک آدمی ملک پاکستان کے قوانین کو فالو کر رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے اپنی طرف سے ایک قانون کا اضافہ کرتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے آپ اس ملک کے اندر قانون میں اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ منع دکھاؤ کہ میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ کون اس کو کہے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو؟ اسی طریقے سے ایک آدمی پاکستان کا رہنے والا ہو، اس کو کہا جائے گا تم پاکستانی ہو، وہ کہے گا ہاں، کہیں گے اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، NIC دکھاؤ، وہ کاغذ دکھائے گا بھائی یہ پاکستانی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں جی میں پاکستانی نہیں ہوں، اس کو کہا جائے گا اچھا تو پاکستانی نہیں ہے، کاغذ دکھا تو پاکستانی نہیں ہے۔ تو کون سا دنیا میں ایسا کاغذ ہے جو یہ بتا رہا ہو کہ میں پاکستانی نہیں ہوں یا میں اس ملک کا نہیں ہوں؟ اس کا کوئی کاغذ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ قوم کو بدھو بناتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں جی منع دکھاؤ۔ ہمیں یاد رکھو جس کام کو آپ دنیا کا کوئی عمل سمجھ کے کر رہے ہو اس پر آپ سے ہم بھی دلیل نہیں مانگیں گے۔ ہم کسی بریلوی کے پاس نہیں گئے، ہم نے اس کو نہیں کہا کہ آپ سیرت کا جلسہ کیوں کرتے ہو، ہمیں دلیل دو۔ ہم نہیں کہتے تم بریانی کیوں کھا رہے ہو، کوئی بریلوی پکوان سینٹر بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہو یا ان کے ہاں بریانی تقسیم ہو رہی ہو، ہم کہیں کہ جی یہ بریانی کیوں کھا رہے ہو، دلیل دو۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کے ثبوت کے کیوں ان سے نہیں مانگے؟ کیوں؟ ہمارے ہاں جو کام دنیا کے معاملات ہیں جن پر آپ ثواب اور شریعت کا مدار نہیں رکھتے، ہم ان کی دلیل بھی آپ سے نہیں پوچھتے۔ جس چیز کو آپ شریعت سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا قانون ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا قانون ہے؟ آپ ہم سے کہیں نہیں جی ہمیں یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا قانون یہ نہیں ہے۔ جب کسی چیز کو آپ شریعت اور دلیل بنائیں گے، مستحب اور حکم شرعی اس کے اوپر لگائیں گے، فرض واجب سنت مستحب اور مباح کا، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ دلیل دو۔
وہاں پر آپ کا یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کرو. ایک بریلویوں کا مولوی کوکب نورانی تقریر کر رہا ہے, اس سے کسی نے پوچھا جی میلاد کا ثبوت دیں. اب وہ میلاد کا ثبوت دینے کے لیے کہتا ہے کہ جی دیکھو قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے, قرآن مجید میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلامتی ہو. کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن میں سلامتی ہے, اس کی فضیلت ہے, اس کا مقام ہے, اس کا مرتبہ ہے, تو پھر بتاؤ کہ نبی کی ولادت کیا اس کا مقام نہیں ہوگا؟ اب کوئی بندہ کوکب نورانی سے پوچھے کہ کوکب نورانی صاحب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن سے ثابت کر کے آپ اپنے بریلویوں پر کوئی احسان نہیں کر رہے, آپ تو عیسائیوں پر احسان کر رہے ہو نعوذ باللہ کہ ان کا کرسمس آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہو. وہ کل اٹھ کے جشن عید میلاد مسیح منا رہے ہیں, وہ 25 دسمبر کو کرسمس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن کے یہ فضائل ہیں, یہ فضائل ہیں, اس سے میلاد ثابت ہو گیا, اس سے میلاد, تو آپ نے تو کرسمس ثابت کیا ہے, تو آپ نے امت مسلمہ پر تو کوئی احسان نہیں کیا نا. اور پھر اگر کرسمس کو آپ قرآن سے ثابت کر ہی دیتے ہو تو پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے جب یہ چیز ثابت شدہ ہے قرآن سے, آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کر کے بھی تو دکھاؤ لوگوں کو. لیکن کرسمس کو ملت رضاخانیہ کی اکثریت نہیں مناتی, اور طاہر القادری اور اس طرح بہت سارے بریلوی جا کے مناتے ہیں, تو یہ فوراً ان کو کہتے ہیں تم نے عیسائیوں کے کام پر عیسائیوں کی اس پر عمل کیا, لہٰذا تم ان کی طرف تمہارا حکم ہو گیا ہے. تو جب کوئی بندہ عیسائیوں کی کرسمس جو قرآن سے کوکب نورانی بیٹھ کے ثابت کر رہا ہے, اگر طاہر القادری وہ کرسمس منائے تو وہ اسلام سے نکل رہا ہے, وہ عیسائی بنتا جا رہا ہے, وہ عیسائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر بھی تو کوئی دلیل دے دو کہ آپ علیہ السلام کی یوم ولادت کو اس طریقے سے منانا چاہیے جس طریقے سے آپ کرسمس پر دلائل دے رہے ہو, یا جس طریقے سے عیسائی کرسمس پہ کرتے ہیں. عیسائیوں نے کرسمس پہ لائٹنگ کی, تم نے لائٹنگ کی. عیسائیوں نے کرسمس پہ چراغاں کیا, تم چراغاں کرتے ہو. عیسائی کرسمس پہ جناب وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں, تم نے بھی جھنڈیاں لگانی شروع کی. عیسائیوں نے کرسمس کے اوپر بھنگڑے ڈالے, تم بھی بھنگڑے ڈال رہے ہو. عیسائیوں نے کرسمس پہ جو برائیاں کی, جو برائیاں ان کے ہاں رواج تھی, ساری کی ساری برائیاں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لے کر آ گئے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو منع کر کے جا رہے ہیں کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑھا دیا تھا. کیا مطلب تھا اس حدیث کا؟ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو کس طرح بڑھایا تھا؟ لوگوں کو دلیل دیتے جی کوکب نورانی میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہوتا ہے. تو ہم نبی کا میلاد کر کے نبی کو مخلوق مان رہے ہیں, گویا ہم نبی کی خالق ہونے کا انکار کر رہے ہیں. دیکھو جی یہ تو بہت, بھائی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ ثالث و ثلاثہ مانتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کو اور عیسیٰ کو روح القدس کو تین خدا مانتے ہیں. تین خدا ماننے کے بعد بھی وہ کرسمس نبی کا میلاد مناتے ہیں. کوئی نبی کا میلاد منانے کے لیے نبی کو مخلوق مانیں گے؟ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ہم مخلوق مان کر نبی کا میلاد کر رہے ہو؟ عیسائی نبی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر جو ہے وہ پھر بھی میلاد کرتے ہیں. تو یہ ڈنڈورے پیٹنا چھوڑ دو, لوگوں کو اس طریقے سے اپنی بحثوں میں لا کر پھنسانے کی کوشش کرنا چھوڑ دو. آپ کے دعوے, آپ کے اصول, ان اصولوں سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے, آپ کے اصولوں سے, آپ کے قوانین سے مخالف فائدہ اٹھا رہا ہے. اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, صاحب لولاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے, اور اس آمد پر ہمیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو تب سے خوشی ہے جب سے ہم نے اسے پڑھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم دیندار ہیں, ہم لوگ نمازی ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, ہم امت محمدیہ میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تب سے نبی کی ولادت پر خوش ہیں, اور انشاءاللہ تا دم مرگ ہم خوش رہیں گے, اور اس کے بعد بھی یہ خوشی باقی رہے گی. لیکن خوشی منانے کا ہمیں جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے نبی کی اتباع کرنا, اور ہم انشاءاللہ نبی کی اتباع کے ذریعے سے اس خوشیوں کو ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. لیکن اس کا مفہوم یہ لے لینا کہ ایک خاص دن کو مقرر کر کے سڑکوں پہ نکل کر گلی کوچوں میں گشت کر کے اور جناب اس میں بھنگڑے ڈال کر اور پھر ان کو قرآن سے ثابت کرنا کہ جی بھنگڑے پاؤ قرآن سے ثابت ہے, پھر الیاس قادری ڈانس پر دلائل دے, یہ ہمیں نہ کرنا ہے, نہ ہمیں اس چیز کو کرنے کی اجازت ہے. والسلام. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر